اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس ہے 9ویں جماعت کے لیے اور آج ہم پڑھ رہے ہیں پشکر ناتھ کا افسانہ درد کا مارا، جو ہماری درسی کتاب میں شامل ہیں، اور پچھلے 1-2 ویڈیوز میں ہم نے اس کے چند پیرا پڑھے ہیں۔ آج ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ عزیز بچوں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سمجھو ایک ماہر دستکار تھا اور اس کی مشہور دکان سری نگر میں دریائے جہلم کے کنارے بند پر تھی۔ وہ مردہ جانوروں کی کھالوں میں بڑی مہارت کے ساتھ روئی بھرتا تھا اور وہ جانور بڑے خوبصورت لگتے تھے۔ یہ فن اس نے اپنے باپ رمجان جو سے سیکھا تھا۔ عزیز بچوں، آپ اس سے آگے ہم پڑھتے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 64 یعنی 64۔ یہاں سے ہمیں آج پڑھنا ہے۔ آپ اپنی کتاب کو غور سے دیکھیں، سبق کی طرف دھیان رکھیں۔ تو میں پڑھ کر اس کا معنی کشمیری میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ اچھی طرح سے اسے سمجھ پائیں گے۔ پھر اس لڑکی نے ڈرتے جھجکتے سمجھو سے پوچھا تھا کہ بھیجنے کے لیے ہے یا دکان کی ڈیکوریشن کے لیے، اور سمجھو نے منکش چمچماتے ہوئے پیتل کے حقے کی نائی منہ سے نکال کر کہا تھا بیچنے کے لیے۔ دپان یلی انگریز کور یم زن زترے چکر ام سن دکان برکن کر تو ات دکانس من ژاے تو یہ سہ بچہ وچھت، یہ چیتے کا بچہ وچھت ژج تس چیخ نیرت، حیرت چیخ کہ یوتاہ اوس یہ خوبصورت، یوتاہ اوس یہ اصل پٲٹھۍ، یوتاہ اوس یہ مہارت سان سمجھون بنومت۔ تو لڑکی وون أمس دوٚپنس اے دکاندار سمجھو تۄہہِ چھا ییٚتہِ کٕننہٕ خٲطر کِنہٕ دُکان چہِ ڈیکوریشنہٕ خٲطرٕ خوٗبصوٗرتی خٲطرٕ تھوٚومُت؟ تٔمۍ ووٚنُس تورٕ بیٹی مےٚ چھُ یہِ کٕننہٕ خٲطر۔ لڑکی نے اس کی قیمت پوچھی تھی تو سمجھو نے قیمت بتا دی تھی 2780 روپے۔ قیمت سن کر لڑکی نے کوئی جواب نہ دیا، صرف ایک جھجک کے ساتھ اس چیتے کے بچے کی کمر پر ہاتھ پھیرا تھا اور دکان سے باہر چلی گئی تھی۔ دپان امہ پتہ پرُژھ أمۍ لڑکی سمجھوس کہ أمس کوتاہ قۭمت چھِ، تو سمجھوَن ووٚننس أمس چھِ 2780 روپیہِ یعنی 2780 روپیے۔ قۭمت بوٗزِتھ ووٚن نہٕ لڑکی کانٛہہ تہِ جواب، شاید باسیٛاس کہ قۭمت چھُ زیادٕ، صرف پھِروُن أمِس سٕہ بچس پیٚٹھۍ پنُن اَتھٕ تہٕ درٛاے دُکان منٛز نٮ۪بر۔ یہ کوئی 11 بجے کے قریب کی بات تھی۔ 2 بجے دن کے وقت جب سمجھو دکان کے اندرونی حصے میں کھانا کھانے کی غرض سے جانے کی سوچ رہا تھا تو یہ لڑکی پھر دکان کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی اور چند لمحوں تک ٹکٹکی باندھے چیتے کے بچے کی طرف دیکھ کر بجھے ہوئے قدموں سے آگے نکل گئی تھی، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ لڑکی تیسری بار دکان کے سامنے سے گزری تھی اور اس کی نظریں اس چیتے کے بچے پر جم کر رہ گئی تھی۔ اس کے لب تھر تھرائے تھے لیکن کوئی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ ڈاڑے بچوں دپان یہ سہ بچہ کھوٚت أمِس انگریز لڑکی واریاہ پسند۔ گۄڈنٮ۪تھ آیہِ یہِ اَکہِ لٹہِ تہٕ ژاے اَتہِ اندر، دوٚیِمہِ لٹہِ آیہِ بیٚیہِ تہٕ دِژٕن أمِس نظرا،
2 بجے بٲگۍ مگر 3مہِ پھِرِ آیہِ یہِ بیٚیہِ تہٕ چھِ صرف تھلہِ تھلہِ أمِس سُہ بَچَس وٕچھان أمۍ سٕنٛز خوٗبصوٗرتی وٕچھان تہٕ أمِس چھُ أمۍ بیٚیہِ دٔپۍ زِ تہِ دِل نیوٗمُت یہِ چھِ صرف یَژھان کہِ سُہ بَچہِ ہٮ۪مہٕ ہن بہٕ مٔلۍ مگر ؤنِتھ چھِنہٕ ہٮ۪کان کینٛہہ تہٕ بلکہِ چھِ أمِس زبانہِ پٮ۪ٹھ کانٛہہ کَتھٕے یِوان چیتے کے بچے کے بالوں میں بے خیالی سی انگلیاں پھیرتے پھیرتے سمجھو کو ان تھرتھراتے ہونٹوں کا خیال آیا اور پھر خیالوں کی یہ روپیلی لکیر وقت کے پردوں کو چیرتی ہوئی اور پیچھے چلی گئی جب 18-19 برس کا نوجوان تھا اور جب اس کا آبائی مکان آگ کی نظر ہو کر خاکستر ہو گیا تھا ان دنوں ہر خوبصورت مکان دیکھ کر اس کے ہونٹ اسی طرح غیر ارادی طور پر تھرتھرایا کرتے تھے دپان سمجھو چھِ أمِس سُہ بَچَس پٮ۪ٹھ اَتھٕ پھِرواوان اورٕ یورٕ کَران دَپان أمِس آو تِم خیالات یِم أمِس پنٛنِس بَچپَنَس منٛز ییٚلہِ أسۍ 17-18 وُہُر اوس یِوان ٲسۍ أمۍ تہِ سوٗنٛچ شاید چھِ أمِس جوان لٔڑکی منٛز تہِ تِمَے خیالات ییٚلہِ أمِس پَنُن مکان آگ کہِ نظرِ یعنی دوٚد اور تِمَن پَتہٕ اوس یہِ کانٛہہ تہِ خوٗبصوٗرت چیٖز یا کانٛہہ تہِ خوٗبصوٗرت مکان وٕچھان تہٕ أمۍ سٕنٛدٮ۪ن وٕٹھَن پٮ۪ٹھ تہِ ٲس یِہوٚے تھرتھراہٹ آسان سُہ اوس دَپان کہِ کاش مےٚ تہِ آسہِ ہے یُتھُے مکان کاش مےٚ تہِ آسہٕ ہَن یِتھی چیٖز ضوٚرَتھ شاید ٲس یہِ لۄکٕٹ بٔچی یُس زَن 17 ؤرِش 18 ؤرِش ٲس أمِس تہِ آسان یِتھی خیالات یا جب اس نے پہلی بار ایک دودھیا رنگ کی شیولیٹ کار دیکھی تھی ییٚلہِ تِم سُہ سفید رنگٕچ کار وٕچھ یا جب اس نے پلیڈم ٹاکیز میں پہلی بار سلوچنا چٹرجی کو کسی فلم میں دیکھا تھا یا ییٚلہِ تِم گۄڈنِچ لَٹہِ سِنیماہَس منٛز فِلم منٛز ہیٖراین سلوچنا چٹرجی وٕچھ حضرت کیسی تھرتھراہٹ تھی اس میں یعنی جوانَس منٛز کَمہٕ احساسات چھِ آسان کُس کیفیت چھِ آسان ییٚلہِ سُہ کانٛہہ چیٖز وٕچھان چھِ سمجھوس پیوٚو پَنُن بچپن تہِ اِس بٲرۍ یاد کیوں ان موقعوں پر اس کے ہونٹ تھرتھراتے تھے آج اتنے سال گزرنے جانے کے بعد سمجھو اپنے ہونٹوں کی اس بے آواز تھرتھراہٹ مانے نہیں کھوج سکا کیٛاہ یہِ چھُ أکِس جوانَس کیٛاہ یہِ چھُ أکِس لۄکٹِس گرم خوٗنَس یِم احساسات آسان یہِ تھرتھراہٹ آسان ییٚلہِ سُہ کانٛہہ نوٚو چیٖز ییٚلہِ سُہ کانٛہہ اَصٕل چیٖز ییٚلہِ سُہ کانٛہہ خوٗبصوٗرت چیٖز وٕچھان چھِ تہٕ دَپان یہِ ہیٚکہِ نہٕ سمجھو وٕنیُک تام تہِ ؤنِتھ کِہیٖنۍ یا سمجھِتھ کِہیٖنۍ زمانہ بیت گیا تھا تب سے آج تک مغرب مل باغ میں سمجھو کا شاندار مکان تھا اس کے گیریج میں 2 موٹریں موجود تھی دَپان واریاہ ٹایم گوٚو تَنہٕ پٮ۪ٹھٕ آز چھِ سمجھو بوٚڑ بار اَکھ رئیٖس آز چھِ أمِس بوٚڑ بار خوٗبصوٗرت اَکھ مکان 2 گاڑِ چھِ حضرت گَرِ اور ہر اتوار کو اپنے دونوں پوتوں ریاض اور اعجاز کو گگری بل میں گھنٹوں موٹر بوٹ کی سیر کراتا ہے انہیں کبھی خیام میں کبھی فردوس میں فلم دکھانے کے لیے جاتا ہے اور ان کے لیے معصوم سرخ لبوں کی طرف دیکھتا رہتا ہے کہیں کسی بے آواز تھرتھراہٹ کا سایہ تو نہیں ہے دَپان آز چھُ یِمن پنٛنٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن بَچَن یِم تَس کِتھ پٲٹھۍ شُرٮ۪ن ہٕنٛدۍ شُرۍ چھِ تِمن چھُ سُہ نِوان چکر کرناوان ہاوُس بوٹَس منٛز چکر کرناوان کُنہِ خیام سِنیماہَس منٛز کُنہِ فِردوس سِنیماہَس منٛز فِلمہٕ ہاوان سُہ چھُ دَپان یِمن ہٕنٛدٮ۪ن ہوٗٹن پٮ۪ٹھ یِمن ہٕنٛدٮ۪ن وٕٹھن پٮ۪ٹھ گژھِ نہٕ سُہ تھرتھراہٹ آسٕنۍ کینٛہہ یُس أکِس غریٖب اِنسانَس أکِس لاچار اِنسانَس چھِ آسان ٹاٹے بچو مےٚ چھِ اُمید کہِ تۄہہِ آسہِ یہِ أزیُک لیسن سمجھ آمُت تہٕ وٕنہِ تہِ ہیوٚک نہٕ یہِ لیسن اَسہِ اَکہِ تام پٔزیٖر کٔرِتھ کینٛہہ اِنشاء اللہ یِم زَن باقٕے اوٚڑ لیسن چھِ وٕنۍ سُہ کَرو أسۍ پگاہ بیٚکہِ ویٖڈیو لیکچَرَس منٛز مُکمل تہٕ بِہِو خۄدایَس حوال تہٕ دِیِو اِجازت
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.